وہ شاندار کمرہ تھا، دنیا کی آرا آسائش وہاں موجود تھی۔ کوئی انسان جس شے کی خواہش بھی کر سکتا ہے، کاش یہ میرے پاس ہو، کہہ سکتا ہے، وہاں موجود تھی۔ مہنگا سا لباس، اچھے سے اچھا لباس، بہترین جوتے، خوبصورت فرنیچر، آرام دہ بستر، کاسمیٹکس کی ہر برانڈڈ شے، بھوک مٹانے کو قریباً ہر شے سے بڑا فریج، قالین، مہنگے لیپ ٹاپ، مطلب اب کیا کیا بتاؤں۔ کیا آپ آج کل کے شہزادے کا کمرے کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا؟ وہ ویسے کا 10 گنا تھا، کیونکہ وہ کسی عام شہزادے کا نہیں، میرے شہزادے کا کمرہ تھا۔ اے سی کی خنکی، ساؤنڈ پروف، ملکا سا اندھیرا، آرام دہ، سکون بخش۔ اس بستر پہ وہ سویا پڑا تھا، ویسی ہی نیند جیسے اس بستر پہ آ سکتی تھی۔ ویسے یہ بھی کسی مفلس کی فلسفی ہے کہ پیسے سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، یہ کہ امیر آدمی راحت میں نہیں ہوتا۔ ارے جاؤ جاؤ، صرف پیسہ ہی خوشی کی گارنٹی نہ، صحیح خوشیاں ضرور خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک خوبصورت نعمت ہے۔ خیر، اس نے کروٹ بدلی اور ذرا ٹٹول کے اپنا فون ڈھونڈا۔ مندی مندی آنکھوں سے روشنی سکرین پر وقت دیکھا اور اسے وہیں بستر پر چھوڑ دیا۔ ایک نیا دن دانیال مرتضیٰ کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا۔ ایک جب پاکے سے منظر بدلتا ہے، جیل کی کال کوٹڑی تھی۔ فرش پہ وہ پرانی سی تکنوٹ والی چٹائی پہ بچھی تھی، جس پہ بازو کو تکیہ بنا کر وہ لیٹا ہوا تھا، خاموش، دو سلاخوں کو دیکھتا ہوا، ان سے پرے کہیں اور کچھ سوچتا ہوا۔ گرمی، گھٹن، حبس، ناکافی روشنی، پیٹ میں پڑتی ہوئی گرمی، حلق میں چبھتے پیاس کے کانٹے۔ خیر ہے، خیر تھی۔ عمر کی 27 سال، وہ آرام دہ پرسکون زندگی ایسے اپنے لیے جیتا آیا تھا، تو یہ چند گھنٹے قید کی صورتیں بھی صحیح۔ میں کیوں ملوں اس سے؟ وہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو بلانے پہ میں بھاگتی ہوئی اس کی طرف چلی جاؤں گی؟ اس نے تندی سے کہا تھا وہ تو وقت، اور جب میں کچھ پتلی تھی۔ اب نہیں، اب اور نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ کٹ پتلی تو خیر اب بھی ہے، کیا بکواس کر رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے مینا کو دیکھا تھا، اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں تجھے پالنے سے جانتی ہوں لیلا، مجھے پتہ ہے تیری فطرت کا، مجھے پتہ ہے تو کس بات کو لے کر کس حد تک جا سکتی ہے۔ اور ذرا رکی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تیرے اور اس کے درمیان کیا کچھ رہا ہے، کچھ رہا بھی ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس دن کیا ہوا ہوگا آفس میں، مجھے یہ سب نہیں پتہ لیلا، لیکن وہ آگے کو ہوئی تھی۔ مجھے بس ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ ایک بیوقوف لڑکی ہے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے کوٹ پہنا تھا اور اپنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ٹائی ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کی اکسوں سے بتایا کہ وہ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ تھی۔ سلیقے سے بنے بال، وہ مہنگا ترین ہیئر کٹ، وہ کلون کی خوشگوار باس، وہ بہترین لباس، برانڈڈ جوتے، گھڑی، رواکس، وہ روشنی بھوری آنکھیں، وہ سامنے والے کے دل میں اترتی آنکھیں، وہ زیر آنکھیں، وہ کسی کا بلا وجہ پزل کرتی ہوئی آنکھیں۔ منظر بدلتا ہے، اٹھو، حوالدار نے زور سے کہا اور سلاخوں پہ ڈنڈا مارا تھا۔ اس نے چون کر آنکھیں کھولی تھیں، سلاخیں پر ولی کھڑا تھا۔ کیسا ہے بھائی؟ ناشتہ لایا ہوں، مجھے پتہ ہے تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے دیکھا ولی نے اسکرٹ کی مٹھی میں وہ بورے نوٹ دبائے تھے، وہ اس کے سامنے اس کے پاس موجود تھا۔ اکڑو فرش پہ وہ بیٹھا، کھانے کے لوازمات فرش پہ رکھتا جا رہا تھا۔ دانیال منرل واٹر کی بوتل لی اور پانی کے 2-3 چپکے منہ پہ مارے تھے۔ ولی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کیا حال بنا لیا یار تم نے؟ دیکھ تو صحیح، اس کے بال ماتھے میں بکھرے ہوئے تھے، وہ دن پرانے کپڑوں میں پسینے کی بو رچی ہوئی تھی۔ اب اس کی آنکھیں اٹھائیں تو وہ آنکھیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ آنکھیں رات جگہ کی شکار آنکھیں، وہ لال لال سرخیوں کی اماج گاہیں آنکھیں۔ آج تمہیں عدالت میں اپنا بیان جمع کروانا ہے اور وہ اس کا وکیل آج پوری کوشش کریں گے ضمانت کی، اور یہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس نے بغور سلطان کو دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ وہ 2 دن بھی جیل میں کیسے رکا رہا۔ وہ چاہتا تو چند ڈوریاں ہلاتا اور جیل سے باہر آتا۔ یہ اتوار سوموار کی بات نہیں تھی، وہ چاہتا تھا جیل تک بھی نہ پہنچا، راستے میں ہی پولیس اسے واپس دفتر چھوڑ جاتی۔ وہ ہنسا تھا، اتنی ابھی خیر نہیں آئی ہوئی لڑکی، اس ملک کو چلانے والے خاندان ضرور ہیں لیکن اس کی بھی کمزوریاں ہیں۔ وہ ذرا رکا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے بھولنا مت، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ہم اسے جیتنے دیں گے، وہ ضرور ہارے گا لیلا۔ وہ کیسے سوچ میں ڈوبی ہوئی اس پرکیف کیس کو گور رہی تھی۔ وہ ایک پرتعیش کانفرنس روم تھا، اس کے وسط میں وسیع اور عریض میز اور اس کی اطراف میں کرسیاں موجود تھیں۔ سوٹ بوٹ افراد وہاں پر براجمان تھے، سارے میں وہ ہلکی سی ٹھنڈی کی کھلی ہوئی تھی، ایئر فریشنر کی بھینی سی مہک پر احساس حاوی تھا۔ میز کے اس پر دانیال مرتضیٰ کھڑا تھا، سامنے دیوار کی اسکرین پر اپنے پریزنٹیشن کی سلائڈ بدلتا، وہ اپنے پروفیشنل انداز میں بولتا جا رہا تھا، رواں اور شائستہ لہجہ بنا، رکے بنا، اٹکے بنا، کنفیوز ہوئے وہ بس اپنی کہتا جا رہا تھا۔ اسے یہی آتا تھا، وہ بس یہی کرتا تھا، اپنا کہنا، اپنی کرنا۔ بس تمہاری بات ٹھیک ہے جینٹل مین، لیکن مجھے بس ایک بات دو، صرف تمہارے کہہ دینے پہ اتنی بڑی رقم کمپنی میں کیوں انویسٹ کروں؟ وہ بولنے سے مسکرائے۔ آپ کے سوال کے جواب میں میرا بھی ایک سوال ہے۔ سر وہ کھولے ہوئے چلتا اپنی کرسی آیا اور اس پہ دونوں ہاتھ ٹکائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیوں کروں؟ آپ یہ نہیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اس مارکیٹ میں 1000 اور لوگ بیٹھے ہیں، لاکھوں کمپنیز ہیں، سینکڑوں کی طرح
ڈیلرز اور آفرز ہیں، بس میں ایک نیازی، میری بس ایک کمپنی اور میری بس ایک ڈیل۔ ہاں یہ نہیں کی ڈیل، کیا، کیوں کی، کیسے کی، وضاحتیں میں دیتا نہیں اور نہ ہی مجھے دینی آتی ہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں بیٹھے سب افراد یہ بات جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکا تھا، مجھے پتہ ہے میں پارس ہوں جنٹل مین، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں سب مجھ سے جڑ کر سونا ہی ہونے آئے ہیں۔ اس کی ذہنی دائیں طرف احسان بھائی نے مسکرا سے دیکھا تھا، منظر ایک دم سے بدلا تھا۔ احسان بھائی نے اسے تیزی سے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ بہت دیر تک تجھ سے جڑ کے لوگوں کو سونا ہوتے ہوئے دیکھتا آ رہا ہوں دانیال، یہ بارس مٹی کیسے ہوا؟ ہر شے کو فنا ہے نا بھائی، وہ ہولے سے بولا تھا۔ احسان سے بغور دیکھا تھا، یہ بہت زیادہ ہو گیا دانیال، وہ سر جھکا گیا۔ آپ کی باتوں میں جو ہے مس لیلا، اس کے وکیل نے کہا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ اس کا وکیل یوں ہی کوئی ایرا گرا سڑک چھاپ نہیں، وہ یوں جھٹکی میں تمہارے سارے الزامات کو خاک میں ملا دے گا۔ تو میں ڈر جاؤں؟ وہ فوراً بولی، یہی تو میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ تم کیوں ڈر نہیں رہی؟ میں اسے نہیں ڈرتی، میں اس کے بات نہیں کر رہا۔ اس نے بات کاٹی، خیر چھوڑیں، مجھے بس ایک بات بتائیں، سچ وہ آگے کو ہوا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیا واقعات سچ؟ وہ بہت خوبصورت تھی، سٹائلش سی، ماڈرن سی ڈریس، ملبوس، اونچی ہیر، نزاکت، ادائیں، واقعی میں اس کلاس سے ہونا ڈیزرو کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دانیال نے جواباً ایک مسکراہٹ، او مائی لک ڈینیال مرتضی از ہیئر، یہ اچھالی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کہ تم یہاں آ رہے ہو، ورنہ میں کچھ ڈنگ کا تیار ہو کر آتی، مجھے خود بھی اتنی تھوڑی دیر پتہ چلا کہ مجھے یہاں آنا ہے۔ دانیال نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا تھا، وہ ڈیڈ کے دوست کی بیٹی تھی، مزنہ چودھری، یہ غنیمت کہ اس کا نام یاد نہیں، ورنہ اس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی لمبی قطار تھی، اکثر کی تو وہ شکلیں تک نہیں پہچانتا تھا۔ ویکینڈ پہ کیا کر رہے؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر آئے تھے۔ نتھنگ اسپیشل، مے بی اے مووی، ہینگ آؤٹ وتھ فرینڈس، وائی ناٹ ڈنر وتھ می، وہ جلدی سے بولی تھی۔ نہ مت کہنا، تم پچھلے 3 ہفتوں سے مجھے ٹال رہے ہو دانیال، اور تم واحد لڑکے ہو جسے میں نے خود یہ آفر دی ہے۔ یو نو می، رائے گہرے کے ساتھ میں باہر نہیں جاتی، مقصد سیم ٹو یو، وہ دھیمے سے بولا تھا، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم واحد لڑکی ہو جسے مجھے آج رات کے ڈنر کی آفر ملی ہے۔ مجھے اس سے پہلے بھی کافی لڑکیوں کے ساتھ یہ آفرز مل چکی ہیں۔ منظر بدل گیا تھا، سر جھکائے، کان سے فون لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھے فون کرنا ہے، وہ بھنگاری تھی، معاف کر دو، اس بھی میری غلطی، ساری غلطیوں سمجھ کر وہ چپ رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص ساری دنیا میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، لیکن اس کے سامنے یوں جھکنا تھا کہ پھر سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ فون کیوں کیا؟ یہی کیوں میرا سوال ہے؟ لیلا فوراً بولا تھا۔ کیوں؟ اس بے بسی سے چٹائی کا تنکا توڑا تھا۔ مجھے جیل بھیجنا تمہارا مقصد تھا، مجھے تکلیف دینا تمہاری خواہش تھی، مجھے یوں سب کے سامنے رسوا کرنا بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، پتہ ہے؟ وہ ذرا رکا تھا۔ پھر کیوں لیلا؟ وہ خاموش رکی۔ ایک بات بتاؤ گی؟ وہ اب بھی چپ رہی تھی۔ اپنے آپ پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہارے ساتھ وہ سب کر سکتا ہوں، تم میرے ساتھ وہ سب کر چکے ہو، اور یہ تم کال ریکارڈ کر رہے ہو۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی تھی۔ مجھے دوبارہ کال مت کرنا دانیال مرتضی، اگر اپنی ذات میں ذرا سا بھی سچے ہو تو۔ ہائے، وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، کیا واقعی وہ سچ بول رہی تھی دانیال؟ اس نے بغور دیکھا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ باہر سارے شہر میں تیری بدنامی ہو رہی ہے، سارا میڈیا تیرا نام اچھال رہا ہے، تیری ساکھ کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے دانیال۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرے خاندان کو پڑتا ہے یار، وہ فوراً بولا تھا۔ لوگ تیرے باپ کو ریپسٹ کا باپ اور تیری ماں کو ریپسٹ کا ماں کہہ رہے ہیں۔ وہ چپ رہ گیا تھا، اس لیے پھر پوچھ رہا تھا، کیا واقعی تم نے سب کیا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے وہی سوال واپس اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ احمر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میری ماں پریس کانفرنس اٹینڈ کر لے، بس ایک بار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس صاحب کے سامنے جھوٹا نہیں کہوں تو خود کو سچا کہہ کر میرے بھائی احمر، اس نے درشتی سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اسے جھوٹا نہیں کہوں گا، وہ مجھے کیا کہتی ہے کیا نہیں یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ ذرا رکا، اور ایک بات، بدنامی پہ ساکھ کا خراب ہونا، یہ سب باتیں تجھے پتہ ہے معنی نہیں رکھتی۔ میرا تخت اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی یوں ہی الٹا دے گا، مگر اگر وہ چاہتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے گلے میں توق ہو اور پیروں میں بیڑیاں تو یوں ہی صحیح۔ وہ چاہتی ہے کہ برباد ہو جو، تو آباد رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اس بے بسی سے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں، وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا ہے۔ یہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ تمہارا پلان کیا ہے؟ مینا نے اسے بغور دیکھا تھا، وہ بس اپنے فون میں لگی رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس سے آگے جو ہوا تھا یہ کیسے تم نے کیسے حد تک آگے؟ لیلا وہ خاموش رہی تھی۔ ممی نے اسے گلے سے لگایا، میرا بیٹا، میرا بچہ۔ ڈیڈ بھی پاس ہی کھڑے سے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نازوں سے پلا ان کا بچہ کملا گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تو سرتا پہنچ فرق کے اثر میں تھا۔ وہ لڑکی، ممی پلیز نہیں، وہ جلدی سے بولا تھا، پلیز مجھے کہہ لیں جو بھی کہنا ہے، میں کھڑا ہوں نا یہاں، میں ہوں نا مجرم، پلیز اسے نہیں۔ وہ التجائیہ لہجے میں کہتا چلا گیا، تو مجرم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ چپ رہ گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے پتہ ہے وہ جھوٹی ہے، اپنی اوقات۔ ممی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہا تھا۔ اس نے کسی بچے کے سے انداز ماں کو دیکھا تھا، ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ اچھا بس چلو جاؤ، ڈیڈ نے کہا تھا نہا دھو کے فریش ہو جاؤ، کھانا
کھاتے ہیں، جاؤ جلدی فریش ہو کر آؤ۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ ڈائننگ کی لمبی میز قسم ہا قسم کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی، فضا میں پھینکی اشتہار انگیز خوشبو پوک بڑھا رہی تھی۔ سربراہی کرسی پہ ڈیڈ موجود تھے، ان کے داہنی طرف والی کرسی پہ احسان بھائی تھے اور ان کے ساتھ دانیال بیٹھا تھا، سفید گول کا لے کر کرتے ملبوس گیلے بال، نہایا دھویا سا۔ اس کے عین سامنے ممی موجود تھی۔ اس کے بعد اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے ٹرپ کے بارے میں پوچھتا رہا، بھابی نہیں آئی واپس؟ نہیں، وہ وہیں اپنی خالہ کی طرف رکی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا چلو کچھ دن گزار لے گی۔ تبھی اس کا فون بجا تھا، اس نے روشن سکرین میں چلتا پوچھا، وہ نام پڑھا تھا لیلا کالنگ۔ اس نے فوراً کانسل کیا تھا، اسی طرف رو رہی تھی۔ دانیال مجھے تمہاری مدد چاہیے پلیز۔ ابھی جاری ہے۔